بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری اور ضروری بات کہ ہمیں زکوٰۃ اور فطرہ کس کو دینا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ غریب کو اور مسکین کو دینا چاہیے۔ اور اگر آپ مدرسے کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں تو کون سے مدرسے میں زکوٰۃ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ اور فطرہ اس مدرسے میں دینا چاہیے جہاں باہر کے بچے پڑھتے ہیں اور ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے کا انتظام مدرسے کے ذمے ہے۔ تو اگر آپ ایسے مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کیونکہ مدرسے والے وہ زکوٰۃ ان غریب بچوں پر خرچ کر دیں گے۔ لیکن ایسا مدرسہ جس کے اندر باہر کے بچے نہیں پڑھتے یا گاؤں کے غریب بچے پڑھتے ہیں لیکن ان پر وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاتی، تو ایسے مدرسے میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے مدرسے میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ خود سوچو کہ اگر ایسا مدرسہ ہے جہاں باہر کے بچے نہیں پڑھتے یا گاؤں کے غریب بچے پڑھتے ہیں لیکن وہاں ان پر زکوٰۃ کی اور فطرے کی رقم خرچ نہیں کی جاتی، تو پھر وہ رقم کہاں خرچ کی جاتی ہے؟ وہ رقم مدرسے کی ضروریات میں خرچ کی جاتی ہے یا پھر استادوں کی تنخواہوں میں خرچ کی جاتی ہے؟ تو استادوں کی تنخواہوں میں یا اسی طرح مدرسے کی ضروریات میں وہ رقم یا تو تملیغ کے بغیر خرچ کی جائے گی یا تملیغ کر کے خرچ کی جائے گی۔ اگر تملیغ کے بغیر استادوں کی تنخواہ اسی طرح مدرسے کی ضروریات میں وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا رہی ہے تو یہ تو سراسر ناجائز ہے۔ اور اگر تملیغ کر کے خرچ کی جا رہی ہے تو پہلے تو تملیغ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تملیغ کسے کہتے ہیں۔ تملیغ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر مدرسے کے اندر 1,00,000 روپے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ہو گئی، تو اس کے بعد وہ ایک بچے کو بلاتے ہیں اور وہ 1,00,000 روپے اس بچے کو دے دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ان پیسوں کا مالک بنا دیا، اب تم چاہے ان کا کچھ بھی کرو، چاہے اپنی خوشی سے اپنے پاس رکھ لو یا پھر مدرسے کے اندر دے دو۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مدرسے کے پیسے ہیں تو میرے لیے ان کو رکھنا کیسے جائز ہوگا، اس لیے وہ خوشی خوشی مدرسے میں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز ہو گیا، اب چاہے ہمیں انہیں مدرسے کی ضروریات میں خرچ کریں یا پھر ان پیسوں سے ہم استادوں کی تنخواہیں دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیسے ہمارے لیے حلال ہو گئے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح ہیر پھیر کر کے جو تملیغ کی جاتی ہے یہ تملیغ محض ڈھونگ ہے۔ فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہیر پھیر کر کے تملیغ کی جاتی ہے یہ تملیغ محض ڈھونگ ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل جو تملیغ کے طریقے رائج ہیں ان میں صرف ہاتھ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ بچے کو پیسے دیے اور پھر اس سے وہ پیسے لے لیے، تو اس طرح ہاتھ کی ہیرا پھیری کرنے سے وہ مال مدرسے کے لیے یا مدرسے والوں کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا مدرسہ جہاں باہر کے بچے نہیں پڑھتے یا پھر گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں لیکن ان بچوں پر وہ زکوٰۃ یا فطرے کی رقم خرچ نہیں کی جاتی، ایسے مدرسوں میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو میری بات ہضم نہیں ہوگی، اس کا بھی علاج ہے میرے پاس۔ نام آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر المدرسین بھی تھے۔ لاک ڈاؤن میں حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ ایسے مدرسوں میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ حضرت کا یہ بیان خود سن لیں، لیکن حضرت کے بیان کے بعد میں ایک ایسی صورت بیان کروں گا کہ اس صورت میں آپ ایسے مدرسے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جہاں باہر کے بچے نہیں پڑھتے۔ تو آپ حضرت کے بیان کے بعد وہ صورت ضرور سن لینا۔ مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز، اور جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ ہیں، چاہے نابالغ ہیں چاہے بالغ ہیں، اس مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ ان غریب طلبہ پر خرچ کریں، اس مدرسے میں دینا جائز ہے۔ اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں، نابالغ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے، تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بچے بھی مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور ہیلے تملیغ کر کے بلڈنگیں بناتا ہے۔ ایسے مدرسے کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اور یہ جو ہیلے تملیغ ہے وہ محض ڈھونگ ہے، ہیلے تملیغ سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی۔ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ہیلے تملیغ ڈھونگ ہے، اس سے کوئی حلت نہیں پیدا ہوتی۔ اور امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہیل دیانات میں حلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے، سرسری حلت پیدا ہوتی ہے۔ اگر صحیح ہیلا ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے یہاں حلت نہیں پیدا ہوگی، سرسری دنیا کے اعتبار سے حلت پیدا ہوگی۔ بس یہ ہیلے تملیغ تو محض ڈھونگ ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں تمہیں۔ بامبے کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جبے قبے امام والے محتمم صاحب چندہ لینے گئے۔ دیکھنے میں بڑا زور کا آدمی تھا، حضرت خضر معلوم ہوتا تھا۔ تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا۔ پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو۔ کیا؟ میرے پاس 3 لاکھ روپے انٹرسٹ رکھے ہیں سود کے، یہ رقم مجھے کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ تو محتمم صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا ہمیں دے دو۔ تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سود کی رقم ہے، گندی رقم، آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا ہم اس کو پاک کر لیں۔ اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے گی؟ ہاں، کیسے پاک کرو گے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کو بلا کر 10,000 روپے دیں گے اور کہیں گے کہ تیرا جی چاہے تو مدرسے میں دے دے۔ وہ دے دے گا مدرسے میں، نہیں دے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی۔ یہ میں نے بڑھایا اندر۔ اس نے سنا غور سے، اس نے کہا کہ اس طرح ہیر پھیر کرنے سے وہ رقم سود کی پاک ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں، یہ ہیر پھیر میں کر لوں گا۔ تو اٹھنا بھاری پڑ گیا، پھر اٹھنا بھاری پڑ گیا اس کو۔ اس سیٹ کو دیندار بندہ تھا، اس کو کرنا نہیں تھا یہ، لیکن اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہیر پھیر کرنے سے تو سود کی رقم پاک ہو جائے گی، تو یہ ہیر پھیر میرے دکان میں بہت سے غریب تو نوکر ہیں، میں یہ ہیر پھیر خود ہی کر لوں گا۔ اور میرے بھائیوں اور آگے بڑھو، جو ملینر ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کیوں دیں گے کسی کو؟ تو وہی اپنے نوکروں کے ساتھ ہیر پھیر کر کے زکوٰۃ خود ہی رکھ دیں گے۔ اگر محتمم ہیلے تملیغ کر سکتا ہے تو یہ مال والا کیوں ہیلے تملیغ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے جائز ہے تو اس کے لیے کیوں جائز نہیں؟ اس کے ہیلے تملیغ محض ڈھونگ ہے۔ اور ایسے مدرسوں میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ہرگز زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ جانے، آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ نے رقم دے دی تو وہ جانے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک صورت ایسی ہے کہ آپ اس صورت میں ایسے مدرسے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں باہر کے بچے نہیں پڑھتے۔ وہ صورت یہ ہے کہ مدرسے والوں نے گاؤں کے بچوں پر فیس مقرر کر رکھی ہے، لیکن ان بچوں میں کچھ غریب بچے ایسے ہیں جو مہینے کی فیس نہیں دے سکتے، تو اب مدرسے والے زکوٰۃ کے پیسے ان غریب بچوں کو دے دے جو فیس نہیں دے سکتے، اور پھر ان بچوں سے وہ زکوٰۃ کے پیسے فیس میں وصول کر لیں۔ تو اگر اس طرح مدرسے والوں نے گاؤں کے بچوں پر مہینے کی فیس مقرر کر رکھی ہے تو پھر ایسے مدرسے میں بھی زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے مدرسوں کے اندر اگرچہ زکوٰۃ اور فطرہ دینا ناجائز ہے، لیکن امداد دینا یہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے امداد مدرسوں کی کرنی چاہیے۔ وہاں آپ ہی کے بچے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ امداد نہیں کریں گے پھر کون امداد کرے گا؟ کیا مدرسے والے خود اپنے گھر سے مدرسہ چلائیں گے؟ جب وہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو آپ ہی کو امداد کرنا چاہیے۔ تو امداد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ویسے ہی مدرسے کی امداد کر دیں تاکہ مدرسہ